السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 19۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آئمہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حرم حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ میں یہاں قریب ہی آئی تھی تو سوچا تم سے مل لوں۔ آئمہ مسکراتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ حرم چاہ کر بھی مسکرا نہ پائی۔ دراصل میری ایک دوست کو تمہاری یونی میں ایڈمیشن لینا تھا، اسی لیے اس نے مجھے کہہ دیا کہ میں معلومات فراہم کر دوں اسے۔ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا، کون سا کورس کرنا ہے تمہاری دوست نے؟ حرم اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ بی ایس کہہ رہی تھی۔ آئمہ کے جو منہ میں آیا بول دیا۔ بی ایس کس میں؟ میرا مطلب انگلش میں یا پھر کسی اور سبجیکٹ میں؟ حرم اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ایک منٹ، میں یہ کال لے لوں پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ آئمہ کہتی ہوئی سائڈ پر ہو گئی۔ حرم کی نظروں سے بچ کر وہ دوسری سائڈ پر نکل گئی۔ حرم آئمہ کی منتظر تھی۔ حرم دائیں بائیں گردن موڑے آئمہ کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ دکھائی نہ دی۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ حرم بولتی ہوئی چلنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ زوفیشاں بیگم مہر کا سوتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولیں۔ ماناب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ مہر ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ دل درد برداشت کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اس کی جان کا ٹکڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو کیسے وہ ضبط کرتی؟ نگاہیں اپنی جان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ مہر کو شاہ کی ضرورت تھی جو اس کا واحد سہارا تھا۔ ایسے کیسے گم ہو سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئیں۔ بھابھی پریشان نہ ہو، مل جائے گی۔ عافیہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اسے معلوم تھا اگر وہ بول پڑی تو آنسو بھی چھلک جائیں گے۔ مہر کی نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ وہ شاہ کی منتظر تھی۔ چند ثانیوں بعد شاہ نمودار ہوا۔ مہر اس کی جانب لپکی۔ شاہ، ماناب وہ نہیں مل نہیں رہی مجھے کب سے۔ مہر اس کے مقابل آتی ہوئی بولی۔ مہر سنبھالو خود کو، مل جائے گی، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ شاہ اس کو بازوؤں سے پکڑتا ہوا بولا۔ نہیں شاہ، میں صبح سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ نہیں مل رہی مجھے۔ شاہ مجھے میری بیٹی لا کر دیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ مہر اشک بہاتی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ مہر کی حالت دیکھ کر عافیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مہر ریلیکس، میں ڈھونڈتا ہوں اسے۔ شاہ نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے شاہ، اسے صحیح سلامت لے کر آئیں بس۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں ہوگا ہماری بیٹی کو۔ شاہ اس کا چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔ اب تم بیٹھ جاؤ یہاں، میں ڈھونڈتا ہوں ماناب کو۔ شاہ اسے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا۔ مہر التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ وہ مہر کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالتا باہر نکل گیا۔ مہر منہ پر ہاتھ رکھے دروازے کو دیکھنے لگی۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حوصلہ کریں بھابھی، وہ مہر کی پشت پر تھپکی دیتی ہوئی بولی۔ ایسے کہاں چلی گئی؟ زوفیشاں بیگم بولتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ مہر کے کان کچھ بھی سننے سے انکاری ہو گئے تھے۔ لب ہل رہے تھے اور بس اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھے۔ ایک گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا لیکن شاہ نہیں آیا۔ شاہ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ مہر کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دل کسی انہونے کی روداد سنا رہا تھا۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ مہر کے لب اور دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز تھیں جو ہر 5 منٹ بعد رم جھم شروع کر دیتیں۔ آنکھیں سرخ انگارہ بن چکی تھیں جیسے کسی پر ستم کی انتہا کر دی گئی ہو۔ مہر کی حالت اس وقت اس پنچھی کی مانند تھی جو طوفان میں اپنا گھر لٹنے پر بے حال تھا۔ بچوں کی جدائی تو جانوروں کو بھی ہلکان کر دیتی ہے، وہ تو پھر انسان تھی۔ ایک بچے کا سب سے مضبوط رشتہ اس کی ماں سے ہوتا ہے، جسے دیکھ کر مہر کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ آج اس کے اوجھل ہونے پر وہی آنکھیں خود پر بیتی دردناک کہانی بیان کر رہی تھیں۔ درد، تکلیف مہر کے چہرے سے عیاں تھی۔ کوئی اس وقت مہر سے اس کا حال پوچھتا تو وہ بتاتی کہ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ شاہ کو دیکھ کر مہر کھڑی ہو گئی۔ کثرتی وجود رکھنے والا وہ فولادی انسان ٹوٹا اور بکھرا بکھرا سے دکھائی دے رہا تھا۔ مہر شاہ کی جانب لپکی۔ شاہ، ماناب کہاں ہے؟ آپ ایسے کیوں آ گئے؟ مہر اس کے عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ کی سرخ ناک اور آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ مرد تھا، سب کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔ شاہ، بتا کیوں نہیں رہے کہاں ہے ہماری بیٹی؟ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ نہیں ملی مجھے ماناب۔ شاہ شکست خورد سا بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مہر ششتر سے اسے دیکھنے لگی۔ مہر، میری بات سنو۔ شاہ کے لیے خود کو سنبھالنے سے زیادہ مشکل مہر کو سنبھالنا تھا۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گی اپنی بیٹی کو، مہر کہتی ہوئی قدم بڑھانے لگی۔ شاہ نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ شاہ، مجھے جانا ہے، میری بیٹی وہ رو رہی ہوگی، مجھے پکار رہی ہوگی۔ مہر اشک بہاتی اس کی گرفت سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی۔ شاہ نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ مہر، میری بات سنو پلیز۔ شاہ بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ مہر اس کی گرفت سے نکلتی جا رہی تھی۔ مہر کو قابو کرنا شاہ کا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ مہر، میری بات سنو تحمل سے۔ شاہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ شاہ، وہ مجھے بلا رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ مہر اشک بہاتی اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم دونوں جائیں گے اسے لینے، تم چلو میرے ساتھ آؤ۔ شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے چلنے لگا۔
شاہ اندر کہاں، باہر جانا ہے۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ باہر بھی جائیں گے، پہلے میری بات سنو گی تم، ٹھیک ہے نا؟ شاہ بچوں کی مانند اسے بہلا رہا تھا۔ نہیں، پہلے ہم ماناب کو لینے جائیں گے۔ مہر نفی میں سر ہلاتی ہزیانی انداز میں بول رہی تھی۔ عافیہ اور شہباز دونوں دکھ سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماناب کے غائب ہونے کا دکھ انہیں بھی تھا، لیکن جن کی وہ دنیا تھی ان کے دکھ کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتے تھے۔ شاہ وہ صبح سے بھوکی ہوگی، مہر بولتی جا رہی تھی اور شاہ کی تکلیف میں بھی اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ شاہ اس کے گرد بازو رکھے اسے اپنے ساتھ لیے چل رہا تھا۔ شاہ مجھے ماناب کے پاس جانا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مہر اشک بہاتی مسلسل بول رہی تھی۔ شاہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسے کمرے میں لے آیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ مہر خوف زدہ سی بولی۔ مہر بس کر دو۔ شاہ اسے شانوں سے تھامتا ہو بولا۔ کیا مطلب بس کر دوں؟ شاہ میری بیٹی وہ صبح سے غائب ہے، آپ کو احساس ہے؟ اسے بھوک لگی ہوگی شاہ، وہ رو رہی ہوگی۔ متواتر آنسو مہر کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ خود کو ہلکان مت کرو مہر، صبح سے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، تمہارے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے؟ شاہ خفگی سے بولا۔ بولتے بولتے 2 آنسو شاہ کے رخسار پر آ گرے۔ شاہ نے آنکھیں بند کر کے لب آپس میں مبسوط کر لیے۔ مہر کے سامنے وہ رونا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے مزید کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاہ میں نے یہاں سلایا تھا ماناب کو، پھر جب اسے دیکھنے آئے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ مہر بیڈ کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ شاہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جن سے وہ مہر کو تسلی دیتا۔ بعض اوقات الفاظ کی بجائے احساسات یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ شاہ بھی چاہتا تھا وہ اس کے بنا کہے سمجھ جائے، وہ بھی اس دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ مہر پریشانی سے اس کے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شاہ کے آنسو مہر کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ میری بچی، مجھے لے جائیں اس کے پاس، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی شاہ، وہ مجھے بلا رہی ہوگی۔ مہر کے ہاتھ شاہ کے سینے پر تھے۔ شاہ اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شاہ کی جانب سے جواب نہ پا کر مہر خاموش ہو گئی۔ نیم تاریکی میں خاموشی ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اس خاموشی میں مہر کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مہر کی آہوزاری اس خاموشی کو چیرنے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ شاہ بے آواز رو رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، لیکن اسے مہر کو سنبھالنا تھا، اس لیے خود کو مسعود بنانے کی صحیح کر رہا تھا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ مہر نڈھال سی اس کی بازوؤں میں جھول گئی۔ مہر! شاہ مہر کے بے جان وجود کو دیکھتا ہو بولا۔ مہر! شاہ اس کا منہ تھپ تھپاتا رہا تھا، لیکن مہر ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شاہ نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور پانی سے چھینٹے مارنے لگا۔ مہر کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ شاہ اس کا ہاتھ مسل رہا تھا۔ مہر کے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شاہ! ماناب! مہر ہوش میں آتی ماناب کا نام پکارنے لگی۔ شاہ کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ پولیس میں رپورٹ کرانی تھی۔ زوفشاں بیگم پریشانی سے گویا ہوئیں۔ امی، پولیس والے 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں کرتے۔ شہباز مایوسی سے بولا۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی دیر میں ہماری بچی نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جائے۔ وہ خفگی سے بولی۔ کمال صاحب سر تھامے بیٹھے تھے۔ شہریار اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، گھر سے کیسے جا سکتی ہے اتنی چھوٹی بچی، ایسی صورت میں جب نہ کوئی باہر سے آیا نہ کوئی گیا۔ بھابھی نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ عافیہ فکر مندی سے بولی۔ جاؤ عافیہ، دونوں کو کھانا دے آؤ، شاہ بھی بھوکا ہوگا۔ کمال صاحب تشویش سے بولے۔ عافیہ سر ہلاتی چلی گئی۔ خدا جانے ہمارے بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ کمال صاحب آہ بھرتے ہوئے بولے۔ مہر، اب تم بالکل نہیں بولو گی، سمجھی؟ شاہ برہمی سے بولا۔ شاہ! مہر سسکتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں مہر تم تکلیف میں ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو میں بھی اسی کرب سے گزر رہا ہوں، وہ ہم دونوں کی بیٹی تھی، ہم دونوں کی جان تھی۔ شاہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ شاہ نے انہیں روکا نہیں اور بہنے دیا، وہ بھی ضبط کرتا تھک چکا تھا۔ جتنی تکلیف تمہیں ہو رہی ہے مجھے بھی اتنی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا اسے۔ شاہ کا چہرہ بھیگ رہا تھا، چہرہ تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا اور زبان حال درد بیان کر رہی تھی۔ مہر بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جس کیفیت میں گھری ہو میں بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ شاہ ٹوٹ چکا تھا، اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹتا وہ بکھر گیا تھا۔ مہر نے اپنے سرد ہاتھوں سے اس کے گرم ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری شاہ، میں اپنے غم میں اتنی اندھی ہو گئی کہ آپ کی تکلیف، آپ کا درد نہ سمجھ سکی۔ گرم سیال مادہ مہر کے رخسار کو بھگو رہا تھا۔ شاہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو شاہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، کھانا لائی تھی میں، بھابھی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، عافیہ ہچکچاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ٹرے پکڑ لی۔ شکریہ، شاہ کہہ کر اندر آ گیا۔ مہر، کھانا کھا لو، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ شاہ مجھے نہیں کھانا، مہر دھیمی آواز میں بولی۔ مہر تم شاہ کو تنگ کرنا چاہتی ہو کیا؟ شاہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ مہر اشک بہاتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر کھانا کھاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، شاہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا۔ شاہ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، مہر اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ شاہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔
میری بات نہیں مانو گی؟ شاہ التجائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ اتنی محبت اتنے مان سے کہے اور مہر انکار کر دے، ممکن نہیں۔ مہر ہاتھ کی پشت سے رخسار رگڑتی کھانے لگی۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا؟ مہر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ نہیں، میں نے آفس میں کھا لیا تھا۔ شاہ بہانہ بناتا ہوا بولا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ مہر اس کا چہرہ حرف پہ حرف پڑھ رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ شاہ مہر کے سامنے نوالا لے جاتا ہوا بولا۔ آپ کھائیں گے تو میں بھی کھاؤں گی۔ مہر اس کا ہاتھ نیچے کرتی ہوئی بولی۔ مہر ضد مت کرو۔ شاہ بمشکل بول پایا۔ مہر نے نوالا توڑا اور شاہ کے سامنے کیا۔ شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا منہ میں ڈال دیا۔ حرائمہ پریشانی سے چکر لگا رہی تھی، بار بار فون کو دیکھ رہی تھی جو خاموش تھا۔ کیا کروں میں؟ حرائمہ متفکر سی ٹہل رہی تھی، نظریں دروازے پر ٹکی تھیں۔ آپ ہی کو فون کر کے پوچھوں؟ حرائمہ خود کلامی کر رہی تھی۔ نہیں، وہ خود ہی اپنی نفی کرنے لگی۔ رات ہو رہی ہے، حرم کہاں چلی گئی؟ حرائمہ کے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ اللہ کرے وہ صحیح سلامت ہو، لیکن پہلے کبھی اتنی دیر نہیں ہوئی۔ فون بھی بن جا رہا ہے۔ بھائی کو فون کرتی ہوں۔ حرائمہ سوچتی ہوئی نمبر ملانے لگی۔ مہر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاہ بھی خاموش اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ فون کی رنگ ٹون نے اس طلسم کو توڑا۔ خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور بنا دیکھے کان سے لگا لیا۔ بھائی؟ حرائمہ کی آواز سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا حرائمہ؟ بھائی، وہ حرم ابھی تک گھر نہیں آئی۔ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، اس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ حرائمہ نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ واٹ؟ کہاں گئی وہ؟ شاہ آگے کو ہو گیا۔ مہر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں بھائی، مجھے خود اس کی فکر ہو رہی ہے۔ حرائمہ کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ تم دروازے کو لاک رکھنا، کسی کے لیے بھی مت کھولنا، ٹھیک ہے نا؟ شاہ کو خطرہ لاحق ہوا۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ شاہ کے الفاظ پر حرائمہ پر خوف طاری ہو گیا۔ شاہ کیا ہوا؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ شاہ سلیپر پہنتا ہوا بولا۔ مہر ششتر سے اسے دیکھنے لگی۔ بولنے کی سکت اس میں نہ رہی تھی۔ شاہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مہر بمشکل بول پائی۔ تم فکر مت کرو، ٹیبلٹ لے کر سو جاؤ۔ شاہ اس کے پاس آتا فکر مندی سے بولا۔ شاہ؟ مہر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مہر تم فکر مت کرو، شاہ سب ٹھیک کر لے گا۔ شاہ مہر سے زیادہ خود کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ مہر کی نظروں میں التجا تھی، بے بسی تھی، کرب تھا۔ مہر کی آنکھیں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاہ میں اس سے زیادہ سکت نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ اپنا خیال رکھو گی نا؟ شاہ اپنے ہاتھ نکالتا نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ مہر اسبات میں گردر ہلانے لگی۔ شاہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا باہر نکل گیا۔ 2 موتی ٹوٹ کر بے مول ہو گئے۔ شہریار، شاویز میرے ساتھ چلو، شاہ عجلت میں کہتا باہر نکل گیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ زوفشا بیگم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگیں جو باہر نکل چکا تھا۔ شاویز اور شہریار آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ اللہ خیر کرے۔ کمال صاحب تسبیح سنبھالتے کمرے کی جانب چلنے لگے۔ جلدی گاڑی نکالو۔ شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا چلایا۔ شاہ گاڑی سے نکلا۔ چھوٹے، تم میرے ساتھ حرم کو ڈھونڈنے چلو گے اور شہریار تم حرائمہ کو لے کر حویلی آؤ گے، ٹھیک ہے؟ شاہ دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم؟ شہریار زیر لب دہراتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ حرم ابھی تک گھر نہیں پہنچی، ڈونٹ نو کہاں ہے وہ۔ شاہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ شہری، گھر پہنچ کر مجھے کال کر لینا، حرائمہ ایسے دروازہ نہیں کھولے گی۔ شاہ باہر جھانکتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، شہری چلایا۔ تینوں کی گاڑیاں آگے پیچھے سنسان ویران سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ خاموشی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ شہریار گھر پہنچ کر شاہ کو فون کرنے لگا۔ شاہ نے کال بند کی اور حرائمہ کا نمبر ملانے لگا۔ جی بھائی، حرم کا معلوم ہوا؟ حرائمہ بے صبری سے بولی۔ نہیں، اس کا بھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ شہریار کو بھیجا ہے میں نے، تم اس کے ساتھ حویلی چلی جاؤ۔ شاہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ حرائمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی جیسے وہ سامنے کھڑا ہو۔ اور ہاں، مہر کا خیال رکھنا۔ شاہ اداسی سے بولا۔ جی بھائی۔ شاہ نے مزید بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ حرائمہ نے بیگ اٹھایا اور زینے اترنے لگی۔ شہریار سامنے کھڑا تھا۔ تیار ہو تم؟ شہریار اسے دیکھتا ہوا بولا۔ جی بھائی، بس دروازہ بند کر دو۔ حرائمہ دروازے کو لاک کرتی ہوئی بولی۔ شہریار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حرائمہ لاک لگا کر سرعت سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شہریار نے گاڑی اسٹارٹ کی اور سڑکوں پر بھگانے لگا۔ چھوٹے، تم یونی کے آس پاس لوگوں سے پوچھو، میں حرم کے ہاسٹل آیا ہوں۔ شاہ فون کان سے لگائے چل رہا تھا۔ جی بھائی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو کچھ معلوم ہو مجھے کال کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شاہ فون جیب میں ڈالتا چلنے لگا۔ حرم کی دوستوں کی لسٹ میں صرف تم تینوں آتی ہو۔ شاہ تینوں کو گھورتا ہوا بولا۔ بھائی، وہ یونی میں تھی، اس کے بعد وہ گھر جانے کے لیے نکلی تھی، اب ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گئی۔ آمنہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اگر تم میں سے کسی کو کچھ بھی معلوم ہے تو ابھی بتا دو، وقت ہے، ورنہ بعد میں یہی سوال جب پولیس کرے گی، اور یہاں نہیں، پولیس اسٹیشن میں۔ شاہ کرخت لہجے میں بولا۔ چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ بھائی، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ زناش شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ اس بات میں سر ہلاتا الٹے قدم اٹھانے لگا۔ شاہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔
اسٹیئرنگ ویل پر کوہنیاں رکھے شاہ نے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ کہاں ڈھونڈوں میں تم دونوں کو؟ شاہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا، آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ وہ مرد تھا اور رو رہا تھا۔ غلط کہتے ہیں زمانے والے کہ مرد نہیں روتا، روتا ہے۔ وہ بھی روتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی روتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک وہ عورت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیکن پتھر نہیں ہوتا، اس کا بھی دل دکھتا ہے۔ مرد کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا اس کے احساسات نہیں ہوتے؟ عورت کی طرح مرد کے بھی جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں جنہیں کچھ ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ آدھی رات تک شاہ اور شاویز سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے۔ رات گئے دونوں حویلی لوٹے تو تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چھوٹے تم آرام کرو اب۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ شاویز سانس خارج کرتا شاہ کو دیکھنے لگا۔ شاہ کمرے میں آئے تو نیم تاریکی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی وہ مہر کا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، بھلا اسے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ مہر کا چہرہ اس کا حال بیان کر رہا تھا۔ تم رو رہی تھی؟ شاہ بولتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں شاہ، میں خود نہیں رو رہی تھی، یہ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مہر سامنے دیکھتی کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ مہر کو دیکھ کر شاہ کے دکھ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ سوئی کیوں نہیں تم؟ شاہ گھڑی اتارتا ہو بولا۔ نیند کیسے آئے گی؟ مہر تلخی سے بولی۔ جب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو گی تو آ جائے گی۔ شاہ نرمی سے سمجھاتا جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ پھر سے مہر کے چہرے کو بھگونے لگے۔ شاہ یاد ہے ایک رات جب مناب بہت رو رہی تھی؟ مہر سامنے دیوار کو گھورتی ہوئی بول رہی تھی۔ یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ مناب مجھے سونے نہیں دیتی، اتنا روتی ہے۔ بولتے بولتے شاہ بھی رونے لگا۔ دیکھیں شاہ، آج وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ دل مانو شدت غم سے ابھی پھٹتا کہ ابھی پھٹتا۔ میری گڑیا۔ مہر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رونے لگی۔ مہر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز خود کو سنبھالو۔ شاہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے سامنے کرنے لگا۔ کیسے سنبھالوں شاہ؟ میں نے خود کو بہت سنبھالا، بہت سمجھایا کہ آپ کو تنگ نہیں کرنا، آپ کو پریشان نہیں کروں گی، لیکن یہ آنسو میری بھی نہیں سنتے۔ مہر خفگی سے بولی۔ کہیں مہر کے دماغ پر اثر نہ ہو جائے۔ مہر کی حالت دیکھ کر شاہ کو شبہ ہوا۔ مہر ادھر دیکھو، میری بات سنو۔ شاہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ مناب مل جائے گی، تم بس دعا کرو اس کے لیے، اللہ ہماری بچی کی حفاظت کرے۔ شاہ نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ لاتا رہا تھا، وہ خود بھی نا آشنا تھا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ پتہ ہے شاہ، میں مناب کو اتنا مس کر رہی ہوں۔ روز شام میں اسے تیار کرنا، مناب کو خاموش کروانے پر ہماری لڑائی، وہ سب کتنا اچھا تھا نا۔ مہر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ شاہ نے بھی تھکے تھکے انداز میں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ہماری چھوٹی سی جان کتنا کھیلتی تھی ہمارے ساتھ، معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی۔ شاہ بولتا جا رہا تھا اور آنکھیں برستی جا رہی تھیں۔ پتہ ہے شاہ مجھے کیا لگتا ہے؟ ہماری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، ہماری جان کو نظر لگ گئی ہے۔ مہر دھیرے دھیرے خاموشی کو ختم کر رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، شاید ہمارے نصیب میں اتنی ہی خوشیاں لکھی تھیں۔ مہر کی ماں نے شاہ بھی سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ شاہ میرے بابا، انہوں نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، کبھی میرے لاڈ نہیں اٹھائے۔ جب جب وہ مجھے ڈپٹتے تو میں ایک ہی بات سوچتی تھی۔ مہر ماضی کی تلخ یادوں میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ کیا؟ شاہ سوسو کرتا ہوا بولا۔ یہی کہ میرا شوہر ایک بہت اچھا باپ ثابت ہو، میری بیٹی کو وہ پیار ملے جو مجھے نہیں ملا، جس شفقت جس محبت کو میں ترسی وہ بھی میری بیٹی کو مل جائے۔ اور آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی دعا کی قبولیت کی نوید مل چکی تھی، لیکن دیکھیں قسمت کے کھیل۔ مہر آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ شاہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاہ میں نے آپ کو کبھی اپنا ماضی نہیں بتایا۔ مہر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ مہر مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ماں بہت پیار کرنے والی تھی اور باپ اس کے برعکس تھا، نشہ کرتا تھا میرا باپ۔ مجھے مرد ذات پر اعتبار نہیں تھا۔ پہلا مرد میری زندگی میں میرا باپ تھا، جس نے مجھے چند کھوٹے سکوں کے عوض زلیخا بیگم کو بیچ دیا، اور اس کے بعد کوٹھے پر ہوس پرست مرد دیکھے تو میرا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس کے بعد زندگی مجھ پر مزید تنگ ہوتی چلی گئی۔ زلیخا بیگم مجھے مردوں کی خوابگاہ کی زینت بنانا چاہتی تھی، لیکن میری ماں نے ساری زندگی مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا سبق سکھایا تھا، اور میں وہ سبق نہیں بھولی تھی۔ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن میں ناکام ہو گئی۔ مہر سانس لینے کو رکی۔ شاہ کرب سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہاسپٹل سے واپس کوٹھے پر لے آئے، میں بہتر ہو رہی تھی تو پھر سے میں نے خودکشی کر لی، لیکن پھر بچ گئی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عصمت کی حفاظت کروں گی۔ تب میں نے زلیخا بیگم سے ڈیل کر لی مجرا کرنے کی، اور وہ مان گئی۔ مہر نے چہرہ جھکا لیا۔ مہر مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں جانتا ہوں تمہارے حال سے۔ تم مہر ماں شاہ ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، تمہارا حال تمہارا مستقبل میں ہوں،
اور میں تمہیں اسی سے جانتا ہوں، باقی کسی بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاہ اس کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ نہ جانے کیوں آج مہر اسے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ شاہ، مناب کہاں ہوگی؟ کون اسے لے گیا ہمارے کمرے سے؟ میں تو صبح سے یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری بچی جس حال میں ہوگی، شاہ وہ بھوکی ہوگی۔ مہر شاہ کو دیکھتی پے در پے سوال داغنے لگی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالت، میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہماری معصوم سی بچی خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ شاہ چہرہ جھکا کر بولا تاکہ مہر اس کے آنسو نہ دیکھ پائے۔ ابھی تو ہم نے اس کی خوشیاں دیکھنی تھیں، اس کا بچپن، جوانی، سب کچھ۔ مہر سر آہ بھرتی حیرت سے بولی۔ بولتے بولتے مہر خاموش ہو گئی۔ جب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی اسے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ شاید دن بھر کی تھکن تھی جس کے باعث وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، ورنہ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاہ مہر کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر لحاف اس پر اوڑھ دیا۔ ان دونوں کا حال ایسا تھا مانو ایک ہی دن میں قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ شاہ مہر کے منتشر بال سمیٹنے لگا، کچھ دیر بلا جواز مہر کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے باہر نکلا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ شاہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے، اپنی اولاد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ یا اللہ، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ وہ ہماری بیٹی نہیں، ہماری جان ہے۔ اتنی دعائیں اس کی سلامتی کی مانگی تاکہ وہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ وہ آ بھی گئی، لیکن ستم ظریفی یہ کہ آج وہ ہماری نظروں سے ہی اوجھل ہو گئی ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن وہ معصوم، وہ تو بے قصور ہے۔ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اتنی چھوٹی بچی اپنی ماں کے بنا کیسے رہ سکتی ہے؟ مہر کی حالت بھی تیرے سامنے ہے، اس نے بہت اذیت دیکھی ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ہم سے ہماری بینائی کو دور مت کر۔ شاہ ہاتھ اٹھائے ہوئے بول رہا تھا۔ آنسو اس کے ہاتھ اور مسلح پر گر رہے تھے۔ انسان کچھ بھی کر لے، ایک مخصوص مقام پر آ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت صرف اللہ کی ہے۔ جب بے بسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جتنی بھی طاقت ہے سب بیکار ہے، کیونکہ اصل طاقت کا مالک تو وہ ہے، اور وہ بلاتا ہے اپنے پاس تاکہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ کام سنوارنے والا صرف وہی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہے میرا سب کچھ لے لیں، لیکن ہماری بیٹی ہماری جان لوٹا دیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہاں ہوگی، کس کے پاس ہوگی، اس معصوم کو بچا لیں، ہمیں ہماری اولاد لوٹا دیں۔ دھیرے دھیرے دل کو سکون مل رہا تھا تو شاہ کی آواز کی بجائے اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ اپنے رب سے گفتگو کرتے شاہ بھی ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ شاید اس پر نیند اللہ نے اتاری تھی تاکہ وہ کچھ پل سکون سے گزار لے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حرم کہاں گئی؟ اذلان ہکا بکا سا آمنہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے، کل حرم کے بھائی آئے تھے رات میں ہم سے پوچھنے کے لیے۔ آمنہ نے اسے رات کا قصہ تفصیل سے بتایا۔ اذلان ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا، اسی لیے اس کا فون بن جا رہا ہے کہ اس سے۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اذلان تاؤ کھاتا وہاں سے نکل گیا۔ آمنہ فکر مندی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اللہ کرے حرم ٹھیک ہو۔ آمنہ کل سے ایک ہی دعا مانگ رہی تھی۔ اذلان زناش کے ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ کلاس ہو رہی تھی جس کے باعث اسے انتظار کرنا پڑا۔ جو ہی کلاس ختم ہوئی، زناش باہر نکلتی دکھائی دی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑی اور چلنے لگا۔ زناش خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ مسکراتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ اذلان جواب دیے بنا چلتا رہا۔ مخصوص مقام پر پہنچ کر اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ زناش سی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے اذلان؟ اذلان کا یہ انداز اسے بہت کچھ باور کرا گیا۔ سچ سچ بتاؤ حرم کہاں ہے؟ زناش آئی سویر میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اذلان ایک ہاتھ سے اس کا گلا دباتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ زناش کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ہائے، اس بچی نے رو رو کر دماغ چاٹ لیا ہے میرا۔ زلیخا بیگم دونوں ہاتھوں سے سر تھامتی ہوئی بولی۔ مناب رو رہی تھی اور وہ چہرے پر اکتاہٹ سجائے بانی کو دیکھ رہی تھی۔ مناب کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ معصوم جان اپنی ماں کے بغیر تڑپ رہی تھی، لیکن ان بے حس لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ٹھونس دے اس کے منہ میں، کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے؟ زلیخا بیگم خطرناک تیور لیے بولی۔ بیگم صاحبہ بھی چند ماہ کی تو بچی ہے، فٹے بھی نہیں پی رہی، رات بمشکل زور زبردستی کر کے چند قطرے اس کے پیٹ میں ڈالے ہوں گے۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھی مصیبت گلے ڈال لی ہے، زلیخا بیگم ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 19۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔